أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق ادغام کے ساتھ حاضر ہیں. بچوں، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں آپ کو اقلاب کے بارے میں سمجھایا تھا اور اس کے بارے میں پڑھایا تھا. بچوں، آج ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی اور آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا. پیارے بچوں، حروف ادغام 6 ہیں. حروف ادغام 6 ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو لام اور را میں بلا غنہ باقی 4 حرفوں میں غنّے کے ساتھ ادغام ہوگا. بچوں، سمجھ میں آئی آپ کو بات کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلے کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو لام اور را میں بلا غنہ 4 حرفوں میں غنّے کے ساتھ ادغام ہوگا. ٹھیک ہے بچوں؟ جیسا کہ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو بچوں کہ تشدید سے پہلے جزم والے حرف کو ہم اکثر چھوڑ دیں گے. تشدید سے پہلے جزم والے حرف کو ہم اکثر چھوڑ دیں گے. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یرملون میں کتنے حرف ہوتے ہیں. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یرملون میں ان 6 حرفوں کا مجموعہ، یہ سارے حرف یرملون میں ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون. جب یہ تمام حرف مل جائیں تو یرملون کہلاتے ہیں. حرف کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. ان تمام حرفوں کو مل کر یرملون بنتا ہے. بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ادغام بلا غنہ کیسے کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے. یہ بات میں نے آپ کو شروع میں ہی سمجھا دی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو بغیر غنّے کے ملا کر پڑھیں گے. ادغام را. آئیے ہم مشق میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میم را زیر مر. بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد را کے اوپر تشدید آ گئی تو ہم نے کیا کیا ہے؟ نون ساکن کو حذف کر دیا، ختم کر دیا اور میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں. میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر رب بی، کاف زبر کا، مر رب بی کا. اسی طرح آگے والے حرف میں دیکھیں آپ، 2 پیش کی تنوین کے بعد مشدد را آ گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 پیش کی تنوین کے غنّے کو ختم کر کے ہم نے 2 پیش کی تنوین کو مشدد را سے ملا دینا ہے. اور حذف کیا ہوگا اس میں سے؟ غنّے کو ختم کر کے ہم نے فا کو ڈائریکٹ را سے ملا دینا ہے. کچھ اس طرح را زبر را، حمزہ واو پیش او، را او، فا را 2 پیش فر، فا را 2 پیش فر. غنّہ نہیں کریں گے، فا کو را کے ساتھ ملا دیں گے اور سختی اور جماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے بیٹا؟ رؤوفر. را زبر را، ہا یا زیر حی، رحی، میم 2 پیش من، رحیم، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. اسی طرح بیٹا آئیے دیکھیں آپ، 2 زیر کی تنوین کے بعد را کے اوپر تشدید آ گئی ہے تو ہم نے 2 زیر کی تنوین کو را مشدد کے ساتھ ملانا ہے، سختی اور جماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور یہ 2 زیر کی تنوین میں ہم نے کیا نہیں کرنا؟
یعنی ہم نے یہاں پر ادغام کرنا ہے تو ہم نے رو کا غنہ، تا کا دو زیر کی تنوین کا غنہ نہیں کریں گے، اور کچھ اس طرح پڑھیں گے عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشا، تا رو دو زیر تر، غنہ ختم، تا رو دو زیر تر، عیشا تر، رو الف زبر رو، ضاد زیر زی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو زیر تن، راضیۃ، عیشة راضیة، عیشة راضیہ۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم ادغام لام کے ساتھ کرتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف لام آ گیا مشدد، ہم نے کیا کرنا ہے، نون ساکن کی تنوین کا غنہ ختم کر کے میم کو لام سے ملا دینا ہے اور نون ساکن کو ختم کر دینا ہے، یعنی نون ساکن کو حذف کر کے ہم نے ڈائریکٹ میم کو مشدد لام سے ملا کر پڑھنا ہے، اور لام میں سختی اور جمع لازمی ہے۔ میم لام زیر مل، یہاں پر ادغام لام ہو رہا ہے، ادغام لام ہو رہا ہے۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، نون ساکن میں غنہ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ حروف ہلکی کی ہاں آ گئی، اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ مل لدنہ، مل لدنہ، بچوں یہاں پر ادغام ہو رہا ہے اس نون ساکن میں، اور اس نون ساکن میں اظہار ہلکی کا قاعدہ ہو رہا ہے، دونوں نون ساکن میں قاعدے ہو رہے ہیں، ایک میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے اور ایک میں اظہار ہلکی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ مل لدنہ، مل لدنہ۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں، فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا آ، لام لام دو پیش لل، دو پیش کی تنوین کو مشدد لام سے ملا رہے ہیں اور غنے کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ادغام لام ہو رہا ہے۔ فعال، لام زیر لی، میم الف زبر ما، لما، یا پیش یو، رویا زیر ری، یوری، دال پیش دو، یوریدو، فعال لما یرید، فعال لما یرید۔ صاد فا زبر سب، فا لام دو زبر فل، صب فل، لام الف زبر لا، صب فل لا، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، کاف لام زبر کل، یتکل، لام زبر لا، یتکلا، میم با پیش مو، یتکلمون، نون زبر نا، یتکلمون، صفل، لا یتکلمون، صفل، لا یتکلمون۔ بچوں، آج میں نے آپ کو ادغام کے بارے میں پڑھایا کہ ادغام کن کن حرفوں پہ ادغام ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ بچوں، آج میں نے آپ کو ادغام کے بارے میں پڑھایا، انشاءاللہ کل میں آپ کو ادغام مع الغنہ اور ادغام کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے، یعنی ہم ادغام مع الغنہ کے بارے میں کل آپ کو بتائیں گے۔ آج میں نے آپ کو ادغام کے بارے میں بتایا، کل میں آپ کو ادغام مع الغنہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ ادغام مع الغنہ کیسے کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو ادغام کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کوئی بھی آپ کو پریشانی درپیش ہو یا سمجھنے کو کسی چیز کی پریشانی ہو، محسوس ہو رہی ہو، آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ ادغام کے کتنے حروف ہیں اور ان کو ہم نے کیوں اور کس طرح پڑھنا ہے، تو یہ آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں تفصیل سے دوبارہ جان سکتے ہیں اور میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ لیکن بچوں، آپ نے جو بھی سبق پڑھا یا جو بھی سبق آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور سب سے لازمی اور ضروری بات جو میں نے آج آپ سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پچھلا ساتھ ساتھ دہرائی کرتے رہیں اور پچھلے کو یاد کرتے رہیں، کچھ نہیں تو کم از کم روزانہ ایک ایک تختی کو آپ پچھلے کی صورت میں
دہرائیں گے یا ایک ایک میری ویڈیو کو دیکھیں گے اور روزانہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو صرف پڑھ ہی لیں گے تو آپ کے ذہن میں قواعد رہ جائیں گے اور آپ جلدی بھولیں گے نہیں ان کو، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ذہن میں یاد رہیں گے اور آپ ان کو آگے قرآن مجید میں اور قاعدے میں اچھی طرح سمجھ کر پڑھ سکیں گے، اور آپ کو یاد رہے گا کہ یہاں پر اس طرح پڑھ رہے ہیں تو ہماری استاد نے ہم کو کیا بتایا تھا، کس طرح پڑھنا بتایا تھا۔ آپ ان تمام باتوں کو یاد رکھیں گے۔ بچوں، آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی پڑھنے کا مشورہ دیں اور ان کو بتائیں کہ اس طرح قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی بہتر ہے اور ہمیں درست ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا ہی ثواب ملتا ہے اور نیکیاں ملتی ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ نیکیاں بڑھتی ہیں۔ قرآن مجید کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا عین عبادت ہے۔ بچوں، آج کے لیے آپ کا سبق اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ کل ہم ادغام بلا غنہ ہم نے پڑھ لیا، ادغام مع الغنہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے اور ادغام مع الغنہ کے بارے میں پڑھائیں گے۔ بچوں، کل تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔